جنرل تھاٹس کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر عثمان رسول۔ آج ہم بات کریں گے ہیپاٹائٹس سی، کالا یرغان کیا ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا اور وائڈ اسپریڈ مرض ہے، جس کا کم و بیش آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی جاننے والا ضرور شکار ہوا ہوگا۔ اچھا، اب اس کے اندر ہیپاٹائٹس کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے جگر کی سوزش ہو جانا۔ جگر کی سوزش بہت سارے امراض کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن آج موضوع بحث جو ہے ہیپاٹائٹس سی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہیپاٹائٹس سی انسان کے جسم میں داخل کیسے ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ کسی انفیکٹڈ بندے کے خون کی وجہ سے ایک صحت مند آدمی کے خون میں داخل ہوتا ہے۔ مطلب کہ اگر خون سے تعلق ہو کسی بھی طریقے کے ساتھ تو وہی یہ وائرس منتقل ہوگا، ورنہ یہ منتقل نہیں ہوگا۔ اس کا منتقلی بہت زیادہ آسان نہیں ہے، اس وجہ سے اس چیز کو سب سے پہلے ذہن میں رکھ لیں۔ منتقل کس کس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ سب سے جو ہمارے معاشرے میں پاکستانی سوسائٹی کے اندر کامن اس کا جو ہے ذریعہ ہے پھیلنے کا، وہ ہے حجاموں کی دکانیں اور بیوٹی پارلرز۔ حجاموں کی دکانوں کے اندر جو استرے استعمال ہوتے ہیں یا جو ناخن کاٹنے کے اوزار استعمال ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ہے کینچیاں وغیرہ استعمال ہوتی ہیں، کنگھے استعمال ہوتے ہیں، وہ اگر ایک انفیکٹڈ بندے کے خون سے آلودہ ہوں اور ایک ہیلدی بندے کو وہ مطلب استعمال کیا جائے، اس کے خون کے ساتھ کانٹیکٹ میں جائے، تو یہ وائرس پھیلنے کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے۔ بیوٹی پارلرز میں مینیکیور پیڈیکیور کے جو اوزار استعمال ہوتے ہیں، ان کا بھی اسی طرح سے ہے کہ وہ بھی اس طریقے سے پھیلا سکتے ہیں۔ اچھا، اب تیسرے نمبر پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو انجیکشنز لگتے ہیں، جو خاص کر نشئی لوگ لگاتے ہیں، ان کے لگانے کی وجہ سے ایک سے دوسرے کے اندر یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے۔ ماں سے بچے کے اندر یہ پھیل سکتا ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں خون کے انتقال کی وجہ سے یہ پھیل سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سب سے بڑی وجوہات جو ہیں وہ یہ ہیں۔ سیکشول انٹرکورس کی وجہ سے بھی پھیل سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر وہ اتنا زیادہ پریویلنٹ نہیں ہے۔ اچھا، اب ہمارے جسم کے اندر جب یہ آ گیا تو یہ فوری طور پہ کچھ نہیں کرتا، کچھ عرصہ تقریباً 3 ہفتے 2 ہفتے 1 مہینے تک یہ ہمارے جسم کے اندر ویسے ہی پڑا رہتا ہے اور اس کا ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ پھر اس کی علامات آنی شروع ہوتی ہیں۔ علامات سے پہلے یہ ڈسکس کروں گا کہ ہم اس کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ کو کسی ایسے بندے کی وجہ سے ایکسپوئر ہو گیا، کوئی آپ کو پرک ہو گیا یا کسی قسم کا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا، تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ رسک پہ آ گئے ہیں، تو آپ کو ٹیسٹ کروانے چاہیے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ، علامات آنی شروع ہو گئی ہیں، تو آپ ٹیسٹ کروائیں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے جو ہے نا ایک ایلائزا کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اسکریننگ ٹیسٹ، وہ کرواتے ہیں۔ اگر وہ پازیٹیو آئے تو ہم اگلے ٹیسٹ کی طرف جاتے ہیں، نیگیٹیو آئے تو مطلب آپ کو یہ وائرس نہیں ہے۔ اگر وہ پازیٹیو آتا ہے پھر ہم پی سی آر کی طرف جاتے ہیں۔ پی سی آر اگر پازیٹیو آ گیا تو ٹریٹمنٹ شروع کیا جائے گا، اگر پی سی آر نیگیٹیو آیا تو مطلب آپ کو مرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے ہم اس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ہمارے جسم کے اندر اثرات کیا کیا ہوتے ہیں؟ اس میں نا 3 چیزیں آپ پہلے ہی ذہن میں رکھ لیں۔ اس کے ایک ایکیوٹ فارم ہوتی ہے، کرونک فارم ہوتی ہے، اور اس کے بعد کرونک فارم کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ ایکیوٹ فارم کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر انسان کے جو پخانے ہیں وہ گدلی مٹی رنگ کے آنے شروع ہو جاتے ہیں، پیشاب کا کلر چینج ہو جاتا ہے، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو ساتھ میں جو ہے بھوک لگنی کم ہو جاتی ہے، جسم کے اندر دردیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایکیوٹ فارم ہے، اس میں کوئی علاج نہیں کیا جاتا۔ اکثر اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا اس فارم کے اندر کہ آپ کو ہیپاٹائٹس ہو گیا۔ پھر جب ایک کرونک فارم کی طرف جاتا ہے جو کہ 6 مہینے بعد ایکسپوجر کے مطلب یہ فارم آتی ہے، اس کے اندر یہ علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک تو بیلیروبن کی مقدار جس کی وجہ سے پیلیا جسم میں انسان کو آنا شروع ہو جاتا ہے، جونڈس کہتے ہیں۔ ساتھ میں یہ ہے کہ انسان کا خون جلدی بہنے کی طرف آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جگر کی سوزش بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، اور جگر جو ہے اس میں سیروسس شروع ہو جاتی ہے، مطلب وہ کام کا نہیں رہتا، ایک سٹیج آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اب جب کرونک فارم شروع ہو جاتی ہے تو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اس کے علاج کے بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ گولیوں سے عام طور پہ اب کیا جاتا ہے، پہلے ٹیکوں سے کیا جاتا تھا لیکن وہ طریقے اب ختم ہو گئے ہیں، اب گولیوں سے کیا جاتا ہے۔ اس کا علاج عام طور پہ 95% افراد گولیاں کھانے کی وجہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے افراد ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ان کو وائرس ہو کے ختم بھی ہو جاتا ہے قدرتی طور پر۔ اچھا، خیر، اب ہم بات کر رہے تھے کہ کرونک فارم کی کمپلیکیشنز۔ کرونک فارم کی کمپلیکیشنز میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر جو ہے امونیا گیس کی جو مقدار خون میں بڑھنے کی وجہ سے انسیفیلوپیتھی، ہوش و حواس میں نہ رہنا، یہ مرض لاحق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جسم کے اندر پانی پڑنا شروع ہو جاتا ہے، جیسے کہ پیٹ کے اندر پانی پڑ جاتا ہے، یا اپنے پاؤں کے ارد گرد، ٹانگوں کے ارد گرد جو ہے ایڈیما شروع ہو جاتا ہے، سوزش شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد کالے رنگ کے پخانے یا خون کی الٹی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کمپلیکیشنز ہیں اس کی، اور انسان کے ہوش و حواس خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ اس سٹیج کے اوپر پھر علاج کرنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ اس سٹیج پہ صرف ایک ہی علاج کیا جا سکتا ہے جو کہ لیور ٹرانسپلانٹ کا ہے، یا اگر آپ کو علامات ابھی کم حد کی ہیں تو علاج کر کے، اینڈوسکوپی وغیرہ کر کے، تو آپ کو ساری عمر کے لیے دوائی وغیرہ پہ رکھا جا سکتا ہے، خوراک کی احتیاط کی جا سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے اسے مطلب ٹریٹ کیا جاتا ہے اور اسے بچا جا سکتا ہے۔ بچنے کے لیے بہت آسان ہے، آپ جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں، بیوٹی پارلرز یا حجام کی دکان پہ جائیں تو اپنے آپ کو ایک صاف ستھرے حالات کے ساتھ مطلب اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں۔
اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے کے ٹوتھ برشز کا بھی استعمال نہ کریں، کنگھیں استعمال نہ کریں، اور اس کے بعد ناک کان چھدوانے کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ احتیاط کریں، صاف انسٹرومنٹس کے ذریعے چھدوائیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کا بہت خیال رکھیں، آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی تو آپ اس وائرس سے بچے رہ سکیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہائیجینک میجرز بہت ضروری ہیں، صاف ستھرے رہیں، خاص کر جب آپ نے کسی ایسی کمپنی میں جانا ہو جہاں پہ آپ کو پتہ ہو کہ کوئی ہیپاٹائٹس سی کا مریض موجود ہے تو اس سے زیادہ احتیاط برتیں، اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اور مرض لاحق ہو بھی گیا، آپ کو پتہ چل گیا، اس کا علاج ممکن ہے، اس لیے پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو بتانی ضروری تھیں۔ باقی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو جنرل تھاٹس کے ساتھ ہم جلدی دوبارہ ملیں گے۔ شکریہ۔